کیا چیزیں کام کر سکتے ہیں یا کام کی ہیں اور کیا چیزیں بنیادی آئین پہ شاید ہم وفاقیت کی وجہ سے وہ صوبے، جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ کا مسئلہ تھا تو وفاق کی وجہ سے ہوتا، جہاں پہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ چیزیں پروونشل رائٹس ہیں اور ان پر ادھر ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں سر کہ ایک کلیئرنس ہونا چاہیے ہم سب کو ریگارڈنگ نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ کنٹرول اور اس کی منسٹری اور اس کا کمیٹی اینڈ ایوری تھنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر 18 امینڈمنٹ کے بعد زیادہ تر چیزوں کا اختیار صوبوں میں جا چکا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ، وہ پھر آگے سے ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ سر وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، جو پھر آفیسرز ان دی فیڈرل گورنمنٹ. دوسرا سر سوری لیکن جو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم 10 چیزوں میں ہاتھ بڑھائیں گے تو 9.9 of them would be بورنگ رہا ہوگا ہمارے نظام کی وجہ سے، جو نظام ہم اور آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، چونکہ اس نظام میں ایک ایک دستخط کے لیے 10 بندے بھرتی ہے. سین اپروو ڈز. یہ شروع ہوتا ہے نائب قاصد سے اور یہ نظام اس کو ایک ایک دستخط کے لیے جو لکھنے والا ہے اس سے شروع ہو جائے گا، اور پھر کہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر آئے گا، اور پھر ڈائریکٹر آئے گا، اور پھر ایڈیشنل سیکرٹری آئے گا، اور پھر اسپیشل سیکرٹری آئے گا، اور پھر ڈپٹی سیکرٹری آئے گا، اور پھر سیکرٹری آئے گا، اور پھر ACS آئے گا، اور پھر CS آئے گا، اور پھر منسٹر آئے گا، اور پھر CM آئے گا. یہ سارے دستخط اس نظام میں رکھے ہوئے ہیں. ایک ہر بندہ بس چلو دستخط، فائلیں پڑھیے، فائل چیک کرو، ریٹرن کرو، آگے کرو. اور یہ ایک نظام ہے جو اس ملک کو تاریخی طور پہ میں سمجھ رہا ہوں کھائی جا رہا ہے، جہاں پہ پھر بھی حالت یہ ہے کہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ایک ایک ادارے میں. اگر آپ صرف نیشنل فوڈ کے سیکریٹریٹ کو دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ الف سے یہ تک کتنے لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کا سارا سال کیا کام ہے، جہاں پہ اب دنیا حکومتیں بزنس ماڈل منیمم انسان میکسیمم مشین. ہم اس ادوار میں وہی پرانا ماڈل جو انگریزوں کا دیا ہوا ہے اسی کو چلاتے آ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نتیجے پہ ہم پہنچے کہ یہ نظام خود ہی اپنے لیے ایک حکم ہے. تو سر میں سمجھتا ہوں کہ آئینی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم بائیفیکیشن کر لیں کہ جو اختیارات 18 امینڈمنٹ کے نیچے صوبوں کے ہیں ان معاملات میں ہم نہ اندر گھسیں بلکہ ان سے دور رہیں، کیونکہ پھر وہ ہم ان صوبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک پروجیکٹ اتنی عرصے سے اسی لیے نہیں ہو رہا کیونکہ سندھ میں ایک DGA اور وفاق میں ایک بندہ ہے، ان دونوں کی آپس میں چکر ہے. اور بدقسمتی سے حکومتیں ضروری نہیں کہ وفاق اور صوبے میں ایک ہی ہو، فرق ہوتے ہیں. اور وہ یہ نصیب پنجاب میں آ جاتا ہے زیادہ تر، لیکن سندھ میں یا پختونخوا یا بلوچستان میں تو میرے خیال میں ناممکن ہے کہ صوبہ اور وفاق ایک حکومت ہو. تو وہ پھر حکومتوں بھی چپکریں چل رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے سب بنیادی کام یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کمیونٹی کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا جس میں 1400 کروڑ روپے 1400 کروڑ روپے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لیبس ہو رہے ہیں. وہ اس پہ ہمیں تو سر یہ بھی نہیں پتا، یہ فائنانس والے تو بتاتے کہ لیبس کا کیا چکر ہے، آگے کیا ہوتا ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اینڈ ایونچولی وی گیٹ اپ ود اے پروجیکٹ اگین، وہی پروجیکٹ جو 2021 میں شروع ہوا، 2024 میں اس پہ کمنٹس آئے اور 2026 میں وہ دوبارہ شروع ہوا. تو اب وہ کمنٹس آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے، یا مثال ابھی بھی جو منسٹر صاحب کی بات سے مجھے وہ ہوا، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آپ میں سے کوئی کنوٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ہم سب آئے ہیں، کل ہوں گے، کل نہیں ہوں گے، اس کرسی پہ کوئی اور ہوں گے، یہ ڈپارٹمنٹ ٹرانسفرز اور یہ سب چلتا رہتا ہے. تاحیات صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاحیات ہوتے ہیں، باقی ہم مسکین لوگ تو آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر. تو یہ نہیں کہ میں انسانوں کو خدا نہ خواستہ نگیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سر آپ یہ نظام دیکھیں نا، ابھی بھی اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ اگلے بجٹ میں ڈالا جائے گا جون میں. اب جون میں ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے نہیں.